اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی انها ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یہاں سے دوسری نصیحت بیان کی جا رہی ہے۔ پہلی نصیحت تھی نا لا تشرک باللہ، دوسری نصیحت ہے وہ بھی عقائد سے ہی متعلق۔ وہ بھی کس سے متعلق ہے؟ پہلی بھی عقائد سے متعلق تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری نصیحت بھی عقائد سے متعلق ہی ہے، وہ ہے اللہ کے علم سے متعلق۔ اللہ کا جو علم ہے وہ کائنات کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے پر بھی محیط ہے، یعنی کوئی بھی چیز، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل وہ اللہ سے کیا نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں۔ تو یہ ان کی دوسری نصیحت ہے حکیم لقمان کی۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر تو کوئی عمل کرے، اگر کوئی عمل ہو، مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر، مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر، یعنی بہت ہی قلیل ہو، چھوٹا سا ہی کوئی عمل ہو، فتکن فی صخرۃ، یا کس میں ہو، فتکن فی صخرۃ، تم ہو کسی چٹان میں۔ چٹان میں کیا ہوتا ہے؟ رکاوٹ ہوتی ہے نا کوئی نہ کوئی۔ او فی السماوات، یا بہت دور چلے جاؤ آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین کے اندر۔ اور اب چٹان میں کیا ہے؟ حجاب آ گیا عام چیزوں سے، اور آسمانوں میں کیا ہے؟ مکان کی دوری ہو گئی، مکان کی دوری ہوگی۔ او فی الارض، یا زمین میں، زمین میں کیا ہے؟ ظلمت، تاریکی اور اندھیرا ہے۔ تو عام طور پر کسی چیز کے کسی سے پوشیدہ ہونے کے یہی اسباب ہوتے ہیں، کہ یا درمیان میں کوئی رکاوٹ آ جائے، حجاب آ جائے، یا مکان کی دوری آ جائے، یا ظلمت تاریکی ہو۔ تو ان تمام صورتوں میں یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس عمل کو کیا کریں گے؟ سامنے لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو، ان اللہ لطیف الخبیر، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ باریک بین، باخبر۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، تیسری نصیحت وہ کس سے متعلق ہے؟ یعنی پہلی نصیحت تھی نا ایمانیات سے متعلق، عقیدے سے متعلق۔ تو عقائد کے بعد جو دوسری چیز کیا ہے؟ اعمال۔ اور اعمال میں سب سے اہم چیز کون سی، اہم عمل کون سی؟ عبادت ہے، نماز۔ اس کی نصیحت کی، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرو، نماز کو کیا کرو؟ بس بعض حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے نا کہ جس کی نماز درست ہوگی اس کے باقی معاملات بھی کیا ہوں گے؟ درست ہوں گے۔ جس کی نماز درست نہ آئی تو اس کے باقی معاملات بھی کیا نہیں ہوں گے؟ درست نہیں ہوں گے۔ اس وجہ سے نماز کی اہمیت اعمال کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ، چوتھی نصیحت ہے نماز میں کس کی اصلاح ہو رہی ہے؟ اپنی۔ نماز میں کس کی اصلاح ہے؟ اصلاح نفس ہے۔ تو اب اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کرنا۔ تو اب چوتھی نصیحت اس سے متعلق ہے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ، یعنی اپنے ساتھ ساتھ کس کی اصلاح کرنی ہے؟ باقی مخلوق۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا کیا کرو؟ حکم دو، وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ، اور برائی سے کیا کرو؟ روکو۔ تو جب تم برائی سے روکو گے، ظاہری سی بات ہے برائی سے روکنا ایک ایسی چیز کی دعوت دینا ہوتا ہے جو پورے سماج سے، پورے معاشرے سے کیا کرتا ہے؟ ٹکرا رہی ہوتی ہے وہ بات، یعنی ظاہر بات جو اس برائی کرنے والے لوگ ہیں ان کی سوچ کے خلاف ہے، تو اس پر کیا ہوگا؟ رد عمل ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اگر اس کے نتیجے میں آپ کو کوئی آزمائشیں، کوئی تکلیفیں پہنچیں تو اس پر کیا کرنا ہے؟ وَاصْبِرْ، صبر کرو، عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس پر جو تجھے پہنچے، یعنی اس کے نتیجے میں اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ صبر کرنا یہ کن میں سے ہے؟ بڑے عزم والے، بڑے پختہ ارادے والوں چیزوں میں سے ہے۔
ولا تصعر خدک للناس. پانچویں نصیحت متعلق ہے کس سے؟ پہلی نصیحت متعلق تھی عقائد سے، دوسری بھی، تیسری اعمال سے، اور پھر اعمال میں سے بھی اپنی اصلاح سے، اور چوتھی نصیحت متعلق تھی اصلاح الناس، دوسروں کی اصلاح سے. پانچویں نصیحت متعلق ہے آداب معاشرت سے، کہ جس وقت معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو کس طرح سے رہنا ہے، تو وہ بتایا جا رہا ہے. ولا تصعر، سعر یسعر تسعیر، باب تفعیل. تسعیر کہتے ہیں اونٹ کی ایسی بیماری جس سے اس کی گردن مڑ جاتی ہے، اس کی گردن مڑ کے رہے گی، جس طرح فالج ہو جاتا ہے یا لکوہ ہو جاتا ہے، لکوہ میں بھی منہ ایک طرف مڑ جاتا ہے، تو اسی لیے یہاں یہ لفظ لایا گیا. تو یہ کنایا ہے کس سے؟ ولا تصعر خدک للناس، اپنے رخسار مت پھیرو، اپنے رخسار مت پھیرو لوگوں سے. یعنی کوئی بندہ کسی کے ساتھ بات کر رہا ہے اور اس نے منہ کسی اور طرف کیا، تو یہ کس کے خلاف ہے؟ آداب معاشرت کے خلاف. ٹھیک ہے. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التفت التفت جمیعا، اگر مجمع میں کوئی بات کرتا تو جب اس کی طرف متوجہ ہوتے تو پوری طرح متوجہ ہوتے. نہیں اگر ایسے بیٹھ تشریف رکھے ہوئے دائیں طرف سے کسی نے بولا، ایک تو صورت ہے نا کہ صرف چہرہ اس کی طرف کر دیا، دوسری صورت یہ کہ پورا اپنے آپ کو اس کی طرف کیا کر دیتے، پھیر دیتے. تو یہ کہا جا رہا ہے ولا تصعر خدک للناس، تو یہ کس کی علامت ہے؟ تکبر کی علامت. ٹھیک ہے. اور یہ کنایہ کس سے؟ یعنی لوگوں سے بے رخی نہ برتو. اگر کوئی آپ سے بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو کیا کرو؟ توجہ کے ساتھ سنو. اپنے رخسار مت پھیرو لوگوں سے. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اترا کر مت چلو تکبر کے ساتھ. زمین میں کیا نہ کرو؟ اترا کر تکبر کے ساتھ مت چلو. یعنی تکبر کے ساتھ نہ چلنے سے مطلب ہے کہ ایسی چال نہ چلو جو بہت زیادہ آہستہ ہو، اور نہ ہی ایسی چال کہ بہت تیز تیز چلنا. یہ دونوں صورتیں کس کے؟ انسانی وقار کے خلاف ہیں. کہ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص وہ بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا. انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ ان کو بتایا کہ یہ نا کوئی قراء میں سے ہے، بڑا قاری ہے کوئی. اور قاری کا اطلاق یعنی اب موجودہ زمانے میں تو ہم قاری اس کو کہتے ہیں نا صرف جو حافظ قرآن ہو، تجوید وغیرہ پڑھی. عہد رسالت، عہد قرون اولیٰ میں قاری کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا تھا جو قرآن کا پورا علم رکھتا ہو. یعنی صرف یہ نہیں کہ وہ حافظ قرآن ہو، بلکہ اس کی تفسیر کو بھی اور اس سے متعلقہ اور مسائل کو بھی جانتا ہو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بڑے قاری تھے، اور وہ قدرے تیز چلتے تھے. تو یعنی یہ کوئی چال جو ہے یہ کسی مخصوص اس کی علامت نہیں ہے، تقویٰ ہے. اب تقویٰ بھی دل کی کیفیت کا نام ہے. تقویٰ کا کوئی ظاہری وہ نہیں ہے ڈھانچہ کہ ہم کہیں گے جس کی ظاہری حلیہ یہ ہوگا وہ زیادہ متقی ہوگا، اور جس کا ظاہری حلیہ یہ نہیں ہوگا اس کا تقویٰ کمزور ہوگا یا ناقص ہوگا یا ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ ہے کہ چال ایسی ہو نہ بہت زیادہ تیز ہو نہ بہت ہی آہستہ ہو، بلکہ درمیانی چال. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں کیا نہ کرو؟ اکڑ کر مت چلو. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے ہر تکبر کرنے والے، مختال متکبر، فخور فخر کرنے والے کو. فخر کرنا، اترانا، جو کچھ اس کو ملا ہوا ہے اس کو اپنی اپنی یہ سمجھنا کہ مجھے میری صلاحیتوں کی وجہ سے ملا. جیسے قارون نے کہا نا کہ اس کو جب کہا گیا کہ اپنے مال میں سے کیا نہ کرو، آخرت کے دنیا کے حصے کو نہ بھولو. دنیا کے حصے سے مراد یعنی اس کے حقوق ادا کرو. اس نے کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو مال مجھے دیا گیا تو میری اپنی ذہانت کی بنا پر مجھے دیا گیا. کہ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے ہر تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو. مختالن معنی تکبر اور فخور معنی فخر کرنا. چھٹی نصیحت ہے وقصد فی مشیک وغضض من صوتک. وہ بھی آداب معاشرت سے ہی متعلق ہے.
اپنی چال میں کیا کرو، میانہ روی اختیار کرو، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو. کیونکہ میانہ روی کا یہی مطلب ہے کہ نہ بہت زیادہ تیز ہو نہ بہت زیادہ آہستہ ہو، بلکہ درمیانی چال ہو، قدر درمیانی چال. وغضض من صوتک، اور اپنی آوازوں کو کیا رکھو، پست رکھو، یعنی بہت زیادہ اونچی بولنا، بتکلف گلا پھاڑ پھاڑ کر بولنا، تو یہ کیا نہیں ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سے بری آواز، نامانوس آواز، اجنبی آواز، لصوت الحمیر، وہ کیا ہے، گدھے کی آواز. ایسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اسلام نے دونوں چیزوں سے منع کیا، کہ نہ تو بہت زیادہ تیز چلیں جیسے یہودی چلتے، اور نہ ہی بہت زیادہ آہستہ چلیں کہ بتکلف انسان کیا چلے، آہستہ آہستہ چلے جیسے نصارہ چلتے، بلکہ درمیانی چال کا کیا کیا گیا، حکم دیا گیا. جیسے وقت صرف ہی مشی، درمیانی چال چلے، نہ تو بہت زیادہ تیز ہو نہ بہت زیادہ آہستہ. تو یہاں تک ان کی نصیحتیں مکمل ہو. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ خاص علم اور حکمت اللہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا، کس وجہ سے دیا گیا؟ پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ جو باتیں میرے سے صادر ہوئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکمت مجھے عطا کی ہے، اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ میں نے ہمیشہ سچ بولا ہے، میں نے ہمیشہ، اور دوسری یہ ہے کہ میں نے لا یعنی کاموں سے، بے مقصد باتوں سے، بے مقصد کاموں سے ہمیشہ کیا کیا، اجتناب کی. جیسے آپ نے حدیث مبارکہ میں پڑھا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بہترین خوبی، کسی شخص کے اسلام کی بہترین خوبی یہ ہے کہ وہ بے مقصد چیزوں کو، لا یعنی کاموں کو کیا کر دے، چھوڑ دے. ویسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب یہ کون لوگ ہیں؟ اہل بیت، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ ہیں، ان کے خاندان کے لوگ. تو طویل روایت ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کے بارے میں بیان کرتے ہیں. اور اس کے آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دی تھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ چیزیں تھیں ہی نہیں. تکبر، میرا جھگڑا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے جھگڑا نہیں کرتے تھے، تکبر نہیں کرتے. تیسری چیز لا یعنی کام. تو یہ 3 عادتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسی تھیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل چھوڑا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ تھی نہیں، تکبر، جھگڑا اور لا یعنی کام، بے مقصد کام، یعنی جن کا کوئی ثمرہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں ہو، نہ ان کا کوئی دنیاوی فائدہ ہو نہ اخروی فائدہ ہو. تو یہ اخلاق ایک مومن کے، ایک اور مسلمان کے ہونے چاہیے. تو یہی ان نصیحتوں میں، یہ جو حکیم لقمان کی یہاں بیان کی گئی، یہی ان کا مضمون ہے.